الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات باواد بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہے توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ بروج کی ابتدائی آیات میرے سامنے ہیں۔ ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے کچھ عجیب و غریب قسمیں کھائیں۔ فرمایا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد ومشہود، جس نے شہادت دی، گواہی دی، اس کی قسم، جس کی گواہی دی گئی اس کی قسم۔ پہلے متعین کر لو کہ کچھ لمحے اگر سننے کا پروگرام ہے تو میں بات کو چھیڑوں، ورنہ پھر سمیٹنے کی طرف ابھی سے تیاری شروع کر دوں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ اسی آسمان کی قسم کھا رہا ہے خدا؟ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ برج لفظی ترجمہ برج کا علماء سے پوچھئے گا، علماء لغت سے لغت کی کتابیں پڑھیے۔ بلند و بالا مکان جس تک رسائی نہ ہو سکے اسے عربی میں برج کہتے ہیں۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ اور آسمان سما خود سمو سے نکلا ہے، اور سمو کے معنی بھی رفعت اور بلندی کے ہیں، یعنی وہ بلند آسمان جو بلند مکانوں والا ہے۔ العظمت للہ، جہاں تک رسائی نہ ہو سکے کسی کی، اس آسمان تک تو رسائی ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا۔ جو تازہ دم ہو دیکھتے میری طرف رہنا۔ والیوم الموعود، وعدے والے دن کی قسم، وشاہد ومشہود، شاہد کی قسم جس نے شہادت دی، گواہی دی، ومشہود جس کی شہادت دی گئی اس کی قسم۔ پہلے جملے کی تفسیر تو رسول نے اپنی زندگی میں خود کر دی۔ لوگوں نے پوچھا آسمان اور برجوں کی قسم کھا رہا ہے اللہ، تو پھر جو برجوں کے ستاروں کی پرستش کرتے ہیں وہ مشرک کیوں ہیں؟ اللہ قسمیں کھائے لوگ جھک جائیں تو شرک کیسا؟ فرمایا جاہلو، نہ اس آسمان کی قسم ہے، نہ حمل سور میزان کی قسم ہے، تو پھر یا رسول اللہ کہہ کیا رہا ہے اللہ؟ سر اٹھانا، فرماتے اما السماء فانا واما البروج فاوسیائی، فرمایا آسمان میں ہوں اور برج میرے 12 وسیع ہیں۔ اللہ جو سما رسول، یہ ہے وہ آسمان کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، جہاں تک اس کی جوتی چلی جاتی ہے وہاں تک جبریل نہیں جا سکتا،
ہاں والبروجو اوسیائی، اور برج میرے 12 وسیع. بسم اللہ. اس کی تفسیر رسول نے کر دی. اگلے فکرے تشنہ تفسیر رہے. تیرے 5ویں امام کا زمانہ آیا. سائل کو شاید زیغم ضرورت ہی اتنی تھی کہ اس نے پوچھا مولا اللہ جو کہہ رہا ہے شاہد کی قسم جس نے گواہی دی، مشہود کی قسم جس کی گواہی دی گئی، یہ شاہد کیا ہے، مشہود کیا ہے؟ سر اٹھانا. فرماتے اما الشاہد رسول اللہ والمشہود امیر المومنین. فرمایا گواہی دینے والا رسول اور جس کی ولایت کی گواہی دی وہ علی. نہیں مجھے نہیں پتا کہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے کس خوشی میں اٹھائے، داد دینے والوں نے کس خوشی میں داد دی، اور جو آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کس روش فکر کے مسافر ہیں. شہادت دینے والا رسول جس کی شہادت دی گئی علی. ایک وقت تھا جب علی شاہد تھا. اللہ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ سورہ ہود کو پڑھنا. فمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. فرمایا ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے کھلی کھلی دلیل لے کے آیا، بینہ لے کے آیا، ویتلوہ شاہد منہ، اور بلا فصل اس کے پیچھے چلتا ہے اس کا شاہد جو رسول میں سے ہے. اللہ بولے بڑھ رہی بات دوستو. جی رسول کا شاہد، رسول کا گواہ رسول میں سے ہے. علی نے گواہی دی رسول کی، اور اسد قدم قدم پہ دی. جہاں جہاں ضرورت پیش آئی زبان سے دی، اذان سے دی، نماز میں دی، میدان جنگ میں دی، ہاتھوں پہ اٹھا کے دی. میدان احد کو دیکھ لو، شیطان نے نعرہ مار دیا تھا قد قتل محمد، محمد مارے گئے، بھگدڑ مچ گئی لشکر اسلام میں. ہاں اخذ علی بذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورفعہ. رسول کے بغل میں بازو کی بنیاد میں علی نے ہاتھ ڈالا، سر سے بلند کیا، چاروں طرف پھیر کے کہا ایھا الناس ھذا محمد رسول اللہ. یہ دیکھو میرے ہاتھوں یہ دو باتیں کر لینے دو مجھے. اللہ کا رسول میرے ہاتھوں پہ زندہ ہے، اسی لیے تو آج تک نبوت زندہ ہے، کیونکہ ید اللہ نے اٹھایا. وقت تھا پنڈی والوں گزرتا رہا. ایک دن آیا لک و دک صحرا سے گزر رہی تھی رسالت کی سواری. گرمی اتنی پڑ رہی تھی کہ دانہ زمین پہ گرے تو بھن جائے، جوتی سے پاؤں باہر آئے تو کباب ہو جائے. اسی وقت جبریل آ گیا، یا ایھا الرسول بلغ. اے رسول آج ادھار چکانے کا دن ہے، کل تجھے اٹھایا تھا علی نے. آج تو علی کو بلند کر کے. بسم اللہ بسم اللہ. اور یہاں یہ بات بھی بتانا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی، یہ اشارہ بھیجا ہے اللہ نے، بلغ ما انزل، پہنچا دے وہ جو نازل کیا جا چکا ہے. معلوم ہوتا ہے آج نازل نہیں ہوئی علی کی ولایت. خدا کی قسم حدیث صادقی ہے، عباس کے علم کے فریروں کو ضامن دیتا ہوں، جھوٹ بولوں تو جہنم میں جل کے مروں، آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو. زبان عصمت جنبش میں آ کے فرماتی ہے کہ ان ولایت علی جاءت من السماء مشافہۃ. سرکار صادق فرماتے ہیں میرے دادا علی کی ولایت جبریل نہیں لایا. العظمت اللہ، العظمت اللہ.
جیتے رہو جب تک دل ہے تمہارا. فرمایا میرے دادا کی ولایت جبریل نہیں لایا, نماز جبریل لایا, روزہ جبریل لایا, قرآن جبریل لایا, احکام جبریل لایا, دین جبریل لایا, اسلام جبریل لایا. لیکن جلی نے ولایت علی کا معیار یہ نہیں سمجھا کہ جبریل لائے شب معراج بلا کر, پردے کے باہر بٹھا کر, پردے میں کہہ دیا علی کی ولایت پہنچا دینا جب میں یاد دلاؤں. اللہ عظمت اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, کیونکہ علی کی ولایت کو کہہ دوں, تشریح کا وقت نہیں ہے, نہ کروں گا, خود کرتے رہنا. علی کی ولایت کو جلی نے اپنی ولایت کا ظاہر سمجھ کر خود رسول کو حکم دیا جب میں یاد دلاؤں پہنچا دینا. اسی لیے تو آیت کا مزاج بتا رہا ہے, پہنچا دے وہ چیز جو پہلے ہی نازل کی گئی ہے. اب سر اٹھاؤ, رسول کی گواہی دی علی نے, شاہد کہلایا. علی کی گواہی دی رسول نے, شاہد کہلایا. تو کیسا شیعہ ہے جو گواہی علی نے دی اسے چھوڑتا نہیں, اور جو گواہی رسول نے دی سمجھ میں آ رہی ہو؟ کائنات کی ہر شے پہ حکومت ہے اسی کی, پھر اس کے نبی کی اور اس کے ولی کی. وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے, حافظ دیتے نہیں تشہد میں گواہی جو علی پلے بڑی بات بابا, گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی, سر سے تو نہیں گزر گئی باتیں؟ ہاں اچھا نہیں, اب ایک فیصلہ آپ کرو گے کیونکہ ایک لفظ کا قرض باقی ہے ابھی. آسمان کون؟ شادباش. رسول, برج, 12 امام, شاہد رسول, مشہود. اصل درمیان میں ایک لفظ رہ گیا تھا, والیوم الموعود, قسم ہے وعدے والے دن کی. تو پھر کیا بچے بھی سوچے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. اگر شاہد رسول ہے, مشہود علی ہے, تو پھر وعدے والا دن غدیر کا ہے. جی اسی دن زیغم علی کی ولایت یعنی اتنی معاذ اللہ گئی گزری ہے کہ میں اسے نماز میں بلا لوں, میری نماز باطل ہو جائے. نہیں تو پھر پہلا احتجاج تم گواہ ہو میدان محشر میں کروں گا. ہاں خدا کے سامنے احتجاج کروں گا. جس کا نام ہی نماز کو باطل کر دیتا ہے, تو نے ہر انسان کو اٹھایا اسی کے نام سے. اللہ عظمت اللہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم ہے نا قرآن میں, امام سے پکارا جائے گا. اور اللہ والو, اللہ کے نام سے کیوں نہیں پکارے جا رہے؟ رسول کے نام سے کیوں نہیں پکارے جا رہے؟ اٹھائے امام کے نام سے. محشر میں ہانک کے لایا علی, راہداری دی علی نے, پل سے گزرنے کا سرٹیفکیٹ علی دے.
جنت داخلے کی تحریر علی دے، نماز میں نہ آئے. ہاں تو پھر جس کی نماز میں نہ آئے ان جگہوں پہ بھی نہ آئے. ہاں پھر جس سے بائیکاٹ ہے تو غیرت ہونی چاہیے، پکا ہونا چاہیے. ہاں کامل اور ہر جگہ سر اٹھانا. تو پھر وعدے والا دن کون ہے؟ غدیر کا. اور یہ جو اچانک مجھے جھٹکا لگا تھا، آیت آئی سامنے، ہے طبیعت بیدار تو پڑھ دوں. ہر حلالی موالی ذہن میں رکھے، ایک دفعہ پھر دوہرا دو میری تسلی کے لیے. کون سا دن ہے وعدے والا؟ غدیر کا. سورہ معارج، یہ وہی سورہ ہے جس کی آیت رات میں نے پڑھی تھی، سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ سائل نے عذاب مانگا تو وہ عذاب بھیجا گیا جو کافرین سے ٹلتا نہیں. آیا کس کی طرف سے؟ یہ فکرہ رات میں نے چھوڑ دیا تھا، لے آؤ قرآن منبر پہ. من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو بہت سی معراجوں والا ہے. ہاں بہرحال اس کی شرح ادھار رہی کر رہی کسی اور موقع کے لیے. اسی صورت میں اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ. اے رسول انہیں چھوڑ دے اپنی حالت پہ، انہیں سوچنے دے، انہیں مذاق کرنے دے، انہیں مخول کرنے دے، انہیں انکار کرنے دے. اس دن تک کے لیے انہیں مہلت دے دے جب تک وعدے والا دن ان سے ملاقات نہ کر لے. جی تو پھر ماننا پڑے گا غدیر والے دن نے ملاقات کرنی ہے. نہیں میں چلا جاؤں گا، پیچھے سے فتوے اچھلیں گے. دن کیسے ملاقات کرے گا؟ 73 فرقے والے جس مسلک والے بیٹھے ہو میرے سامنے، اپنے اپنے مسلک کے پسندیدہ عالم سے پوچھنا کہ یہ حدیث 73 فرقے کی کتابوں میں ہے یا نہیں. یاتی یوم الجمعۃ فی القیامت کالعروس، جمعے والا دن قیامت کے دن ایسے بن سنور کے آئے گا جیسے دلہن سنورتی ہے. جمعہ آ سکتا ہے، غدیر نہیں آ سکتا. تھک گئے تو سمیٹ لوں. پچھلے محلے والے ٹھیک بیٹھے ہیں؟ حتیٰ کہ اس دن سے ملاقات کر لیں جس کا وعدہ ہے. سر اٹھانا. اب امتحان ہے ہر شامے کا الگ الگ. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون. یا رسول اللہ اس دن کی بات کر رہا ہوں جب یہ جلدی جلدی قبروں سے نکل کے میدان قیامت کی طرف جھنڈوں کی جانب دوڑیں گے. جس چیز کو زیغم اردو میں جھنڈا کہتا ہے زمانہ، اسی کو احترام سے ہم علم کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی یعنی اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن ایک علم نہیں، نصب ہوتا تو ایک علم، نصب جمع ہے، بہت سے علم. میں اور کچھ نہ بھی ہو، لواء الحمد کا نام سنا ہے؟ حمد والا جھنڈا. لواء التسبیح، تسبیح والا جھنڈا. لواء التکبیر، تکبیر والا جھنڈا. لواء التحلیل، لا الہ الا اللہ والا جھنڈا. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی ایک جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا، ایک جعفر طیار کے ہاتھ میں، ایک حمزہ کے ہاتھ میں اور ایک علمدار کے ہاتھ میں.
ارادے کانہم الی نصب یوفضون. ہر شخص دوڑتا ہوا جانے کی کوشش کرے گا جھنڈے کے نیچے کہ آج اس کا سایہ مل جائے. تو کیا خیال ہے پنڈی والوں، مل جائے گا ہر شخص کو؟ دوڑیں گے، حیران ہو کے دائیں بائیں دیکھیں گے، ہیں کھڑے تو ہم بھی وہی ہیں جہاں تم کھڑے ہو، تم پہ سایہ کیوں ہے، ہم پہ دھوپ کیوں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سورہ مرسلات کو پڑھنا. کون سا سورہ؟ مرسلات. بھاگیں گے عرش کی جانب سر اٹھا کے کہیں گے پالنے والے ہماری نمازیں کہاں گئیں، ہمارے روزے کیا ہوئے، ہماری حجوں کا کیا بنا، ہمارے صدقے کہاں ہوئے؟ تھکن تو تمہاری اتار نہیں سکتا میں نے تو صرف بھیجنی ہے، وصول تو تم خود کرو گے. ان کا کچھ پھل نہیں ملا. سورہ مرسلات ہے اور مجھ سے قسم لے لو کہ آیت کے نازل ہونے میں میرا قطعی مشورہ نہیں ہے. اللہ کہے گا ان طالقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو، جسے جھٹلاتے رہے ہو اس کے پاس جاؤ. سمجھ میں آئے گی بات؟ ان طالقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جس کی تکذیب کرتے رہے ہو، جسے جھٹلاتے رہے ہو اس کے پاس جاؤ. یہ علم میں ہاتھ، بطول کی پاک چادر تطہیر کی قسم، یہی زیغم فکر پڑھے ہیں میں نے تفسیر اہل بیت میں کہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے ان طالقوا الی امیر المومنین، جاؤ مومنین کے امیر کی طرف. کالج جسے جھٹلاتے رہے ہو، آج اس میدان کا حاکم وہ ہے. میرے سامنے سارے علی والے ہیں، پکی بات ہے. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میرے سامنے سارے شیعہ ہیں. شیعہ ہونا اور بات ہے، علی والا ہونا اور بات ہے. جی جی شیعہ کے گھر زیغم پیدا ہونا کمال کون سا ہے؟ اگر میں یہودی کے گھر پیدا ہو جاتا میں روک لیتا خدا کو. ہاں شیعہ کے گھر پیدائش کوئی کمال نہیں، کمال ہے علی والا ہونا. ہاں نہیں میں تمہیں ایک آیت یاد دلاتا چلوں. کسی کو شک ہو اور اگر وہ اپنے باپ کا ہے تو پھر قرآن منبر پہ لے کے آئے، ورنہ شک کی پلیدی لے کے یہاں سے نہ اٹھے. سورہ انعام میں اللہ کہہ رہا ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او ما کسبت فی ایمانها خیرا. فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اس دن کے انتظار میں ہیں کہ فرشتے آ جائیں، او یاتی ربو کا، یا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ رب آ جائے. یاتی بعض آیات رب کا، یا رب کی بعض آیتیں آئیں. فرمایا یوم یاتی بعض آیات رب کا، جس دن میری آیتیں آ گئیں، چل کر آ گئیں، پھر کیا ہوگا؟ لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی نفس کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، اور ما کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایمان تو لایا ہے لیکن اس نے اپنے ایمان میں خیر کو شامل نہیں کیا. جی حی علی خیر العمل پڑھنے والوں،
یہ نعرہ غدیر خم سے پہلے تھا ہی نہیں جی. تو علی کی ولایت یعنی ایمان بھی کہہ رہا ہے اللہ، لیکن کہا اس کو فائدہ نہیں ہوگا جس کے ایمان میں علی نہیں. تو اس لیے میں نے پوچھا تھا سب علی والے ہیں؟ تو پھر ایک جملہ مجھے تیرے خیبر شکن کا فرمایا ہوا جبرن میرے سامنے آیا ہے، اور زیغم 2 دفعہ راستہ کاٹ کے آیا ہے. کہہ دوں سر اٹھا. تیرا خیبر شکن منبر کوفہ پہ کہہ رہا ہے انا المتولی لحساب الخلائق اجمعین. آج مکر لو، آج علی کا انکار کر لو، یاد رکھو میدان قیامت میں تمام خلائق کا حساب کرنے والا میں علی ہوں. اللہ العظمت للہ. سمجھ میں آ گئی میری بات ہے دوستو؟ فرماتے انا المتولی. انا المتولی لحساب الخلائق اجمعین. ساری خلائق کا حساب کرنے والا میں علی ہوں. اور میدان محشر میں صرف انسانوں کا حساب نہیں، سورہ تکویر کو پڑھ، اذا الوحوش حشرت، درندے بھی اٹھائے جائیں گے. ہیں جی سینگ والے جانور سے علی پوچھے گا تو نے بے سینگ والے کو ٹکر کیوں ماری؟ جی اپنی اور نہیں فکر ازیغم خدا کی قسم عباس کے علم گواہ اگلا ہے جس کے لیے میں نے بار بار پوچھا تھا کہ سارے علی والے ہیں. جب مولا نے کہا کہ خلائق کا حساب کرنے والا میں ہوں، کچھ آوازیں گونجی، وہ کیوں؟ فرمایا انا الحاکم یوم الدین، قیامت کے دن کا حاکم میں علی ہی تو ہوں. امتیاز پڑھتا ہوں اور میرا معاملہ ملا سے مختلف ہے. ذرا میرا معاملہ ملا سے مختلف ہے. ذرا میں ماتمی ہوں، میں علی میں نماز پڑھتا ہوں. ارادے مسجد کے اندر والوں ٹھیک ہو بھائی؟ جیتے رہو. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ انا الحاکم یوم الدین، یوم الدین کا حاکم میں ہوں. مالک وہ ہے، حاکم میں ہوں. اب حاکم یہ ہے عمل کا پرزہ سوچ کے لے جانا، کیونکہ جس کی عدالت ہو اگر حاکم کے بغض کی بدبو آ رہی ہو تو پھر جو کچھ اعمال کا حشر ہو سکتا ہے وہ تمہارے تصور سے ہی باہر ہے. کیوں؟ آغاز کے جملوں میں اگر بھول نہیں گئے ہو تو میں نے کہا تھا کہ اللہ نے اپنی ولایت کا ظاہر سمجھا ہے علی کو، باطن خود ہے، ظاہر یہ ہے. اس لیے
علی کا انکار علی کا نہیں ہے. بڑی آیاتی ہوں میں، بڑی آیاتی. انشاءاللہ ہوگی وہ، لیکن میں رک اس لیے گیا ہوں کیونکہ موت و حیات ادھر ہی بڑھتی ہے جن کا ذکر کر رہا ہوں. میں رکا اس لیے ہوں کہ کچھ ٹکرا رہا ہے پسلیوں کے کناروں سے، اور یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ ظرف چھلکیں. بہرحال کوشش کرتا ہوں. چلو میں تم سے داد کی توقع نہیں رکھوں گا، لیکن بے داد نہ کرنا. ہاں ممکن ہے پانچ آدمی بھی سمجھ گئے حقیقت کو تو میں سمجھوں گا کہ مجھے اپنی محنت کا ثمر مل گیا. حروف مقطعات ہیں نا قرآن میں، جانتے ہو نا؟ 13 سورتوں میں ہیں حروف مقطعات ہیں 13، اور ان کے مقررات گرائے جائیں تو 14 حرف باقی بچتے ہیں. اور جو اللہ کے اسماء میں کلیہ کار فرما ہے وہی حروف مقطعات میں بھی ہے. اللہ کا نام یک حرفی بھی ہے، 2 حرفی بھی ہے، 6 حرفی بھی ہے، 4 حرفی بھی ہے، 5 حرفی بھی ہے. الف 1 حرف ہے، اللہ کا نام ہے. جی ہاں، الف لام میم تفاسیر اہل بیت پڑھو، الف کہا ہی اللہ کو گیا ہے تو یہ 1 حرف ہے، نام اللہ کا ہے. 2 حرفی نام بھی ہے اس کا، رب، رے اور بے 2 حرف ہیں. 3 حرفی نام بھی ہے، نور، نون واو رے. ہاں ہیں اور بھی، میں ایک ایک بتا رہا ہوں تمہیں تمہاری تسلی کے لیے. 4 حرفی نام بھی ہے، رحیم، رے ہے یہ میم. 5 حرفی نام بھی ہے، رحمان. اسی طرح پنڈی والوں حروف مقطعات 1 سے لے کر 5 حرفی ہیں. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد 1 حرف ہے، حروف مقطعات میں ہے. نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں ہے، 1 حرف ہے. پلے پڑھ رہی میری بات یا نہیں؟ حامیم والکتاب المبین، حامیم 2 حرفی. تاہا 2 حرفی، تا 2 حرفی ہے، 3 نہیں ہے. ایک تو ایک ہے. اسی طرح 3 حرفی بھی ہیں، تا سین میم. اسی طرح 4 حرفی بھی ہیں، الف لام میم صاد. الف لام میم تو 3 حرفی میں آ گیا نا بابا. الف لام میم صاد. 5 حرفی بھی ہے، کاف ہا یا عین صاد. اور ان کو جمع کر کے، یہ تو پہلے بھی میں کسی مجلس میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ علم الحروف کا کلیہ ہے کہ دوبارہ آنے والے حرف گرا دو، بس ایک دفعہ استعمال کرو، پھر جملہ بنا لو. جو جملہ ہے وہ مقصد ہے. اور جب حروف مقطعات کے مقررات گراتے ہیں تو 14 حرف بچتے ہیں. صاد، رے، الف، توئے، عین، لام، یہ، ہے، قاف، نون، میم، سین، کاف اور ہلال والی ہے. اور جب فقرہ بناتے ہیں تو بنتا ہے صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ ہی حق ہے، ہم اسی کو اختیار کریں گے. جیو جیتے رہو جب تک طبیعت تمہاری. ہاں میں راضی ہو گیا، لیکن زیگم وہ پیغام، وہ بات، وہ سریت، وہ راز تھوڑا آگے ہے.
ہاں اب پتہ نہیں کہ دیوانے کا عالم جذب میں سینہ کتنا بولے گا، بس جتنا بولے اسی کو مقدر کا لکھا سمجھ لینا. ہاں اس سے آگے پھر جب میرا شہنشاہ چاہے گا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اب دیکھو یہاں بھی کیا بنا ہے جملہ، صراط علی حق نمسکہ. اللہ اکبر. حق 2 حرفی، علی 6 حرفی، صراط 4 حرفی، نمسکہ 5 حرفی. یہاں ایک میری طرف سے تحفہ سمجھ لینا، شرح نہیں، کیونکہ اگر کھول کے بتا دیا تو پاگل کے ہاتھ میں تلوار آ جانے والا معاملہ ہوگا. ہاں جس چیز کو اللہ چھپانا چاہتا ہے میں اسے برسر منبر کیوں کھول دوں؟ لیکن ہو سکتا ہے کسی کا مقدر یاوری کرے اور وہ پہنچ جائے، کیونکہ میرے امام نے یہ فرمایا ہے انہی 14 حرفوں میں اسم اعظم ہے. جب اسے مؤلف کیا جائے پہاڑ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، زمینیں پھٹ جاتی ہیں، آسمان میں در بن جاتے ہیں، تقدیر بندے سے پوچھتی ہے چاہتا کیا ہے. ہاں بس اشارہ دینے لگا ہوں. صراط علی حق نمسکہ کہ جب تالیف و ترکیب کو دیکھو گے 3 چیزیں تمہیں نظر آئیں گی انہی میں، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد اور صراط. بس اس سے آگے اجازت ہی نہیں. ہاں لیکن میں جو تمہیں سنانا چاہ رہا تھا وہ کچھ اور ہے. الف لام میم کیا ہے یہ؟ سارے خاموش ایسے ہو گئے جیسے پتہ نہیں اللہ جانے میں نے کوئی الجبرے کا مشکل ترین سوال پوچھ لیا ہے آپ سے. ہاں بس یہی سنو، سمٹ گئی گفتگو. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے اور یہی سے آغاز ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ تو افتتاح ہے، اسی لیے نام ہی فاتحہ ہے، افتتاح والا سورہ. تو شروع کہاں سے کیا آپ سورہ بقرہ کو؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تفاسیر اہل بیت کی ذمہ داری غضنفر کی. معصوم فرماتے ہیں الف اللہ، لام علی، میم محمد. مولا کیوں؟ فرمایا اللہ نے اپنے نام کا پہلا حرف گنا، میرے نانا کے نام کا بھی پہلا حرف گنا، تو مولا علی کا عین کیوں نہیں گنا؟ درمیان والا کیوں گنا؟ فرمایا رہتا جو درمیان میں ہے. جو سمجھ میں آ رہی بات؟ جب زمین پہ ہوتا ہے تو خالق و مخلوق کے درمیان، جب اوپر جاتا ہے جلی اور نبی کے درمیان. اللہ ویسے کچھ روزوں کا اثر بھی ہو سکتا ہے، ورنہ ماشاءاللہ سے جتنی تعداد بیٹھی ہے پورے مل کے ایک نعرہ لگا دیتے تو باطل کے کلیجے میں شگاف پڑ جاتا. حالانکہ ابھی بھی چوتھائی لوگوں نے لگایا، لیکن کتنا فرق پڑا ہے. معراج پڑھوں اب؟ ہاں اب میری تسلی کے لیے ذرا پھر بتانا. الف
شاد اللہ. ہاں بولا کرو, بولنے پہ کوئی پیسہ نہیں. لام علی, میم محمد, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی اللہ, علی اور محمد وہ کتاب ہیں جس میں کوئی ریب نہیں, جس میں کوئی شک نہیں, جس میں کوئی شبہ نہیں. زیغم سوال ہے اسد, سارے حلالی موالی سر اٹھانا. میں پھر دہرانے پہ مجبور ہوں, سینکڑوں بار پہلے کہہ چکا ہوں یہ جملہ اور آج پھر کہہ رہا ہوں. قرآن ہماری تلاوتوں کے لیے نہیں آیا, قرآن ہدایتوں کے لیے آیا. اللہ جب اپنی زبانی قرآن سن چکا, اب حق تو یہ مجھے دعا مانگ لینی چاہیے مگر کیا کروں, منصب کی ذمہ داری کو بھی دیکھنا ہے. میں لسان اللہ نہیں ہے, یہ اللہ کی زبانیں نہیں, قرآن پڑھتے نہیں ہوں گے. تو اسی لیے میں نے کہا جب اللہ اپنی زبانی سن چکا, اسے غضنفر کی زبان کی حاجت کیا ہے, اسے تمہارے لہجے کی ضرورت کیا ہے. ہماری تو ہدایت کے لیے آیا قرآن. آؤ شیعہ ہو تو اپنے مولویوں سے پوچھنا, سنی ہو تو اپنے علماء سے رابطہ کرنا. سورہ بقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے, جاگنا ذرا. اور اگلا سورہ بالکل ساتھ والی سورت سورہ آل عمران, اس کا آغاز بھی الف لام میم سے, لیکن فرق ہے. سورہ بقرہ میں الف لام میم پہ رکنا پڑتا ہے, لیکن اگلی سورت کے الف لام میم پہ رک جاؤ, قرات غلط, تلاوت باطل. مالک توفیق دے مجھے حق پہنچانے کی, صلاحیت عطا کر ان کو حق کا ہتھوڑا سہنے کی. پہلے تو رکنا پڑے گا نا, الف لام میم ذالک الکتاب. سورہ آل عمران میں رکنے والے کی تلاوت باطل. کیوں؟ اس میم پہ شد ہے, تشدید کے بعد اللہ کے لام پہ جزم ہے. زیغم وہ یوں پڑھا جاتا ہے الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ترجمہ یہ ہوگا جاگنا کہ الف لام میم ہی اللہ ہے. بابا صرف زندگی کیا, اس بندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں, اس روشنی پہ لعنت جس میں علی نہیں. ہاں بلکہ ہر اس عشاء پہ لعنت جس میں علی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں, ہر اس کتاب پہ لعنت جس میں علی نہیں, ہر وہ نماز پہ لعنت جس میں علی نہیں, ہر اس روزے پہ لعنت جس میں علی نہیں, ہر اس حج پہ لعنت جس میں علی نہیں, ہر اس سجدے پہ لعنت جس میں علی نہیں, ہر اس تلاوت پہ لعنت. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ اور نہیں میرے ساتھ ساتھ شہباز کلندر پہ بھی فتویٰ لگا دینا. وہ کہہ گئے ہیں اپنے زمانے میں ہر آن کتاب خالی سے ذکر علی بود, ہر آن کتاب خالی سے ذکر علی بود. وہ کتاب جو بھی ہو اگر علی کے ذکر سے خالی ہے, لعنت برآں کتاب و صاحب کتاب کن. سمجھ میں آئی؟
دل دا جانی علی علی کے نعرے جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو، کتاب پہ بھی لعنت، صاحب کتاب پہ بھی لعنت. تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جس شے میں علی نہیں اس پہ لعنت نہیں. آؤ میں تمہارے ایمان کی دھج دیکھوں. قرآن کے قاریو، قرآن کے مفسر ہونے کے دعوے دارو، میدان میں نکلو، غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کرو. مٹا دو سورہ آل عمران کی الف لام میم کی شد کو، کیوں ملا کے پڑھتے ہو؟ ظاہر رسول نے ایسے حکم دیا تو ترجمہ، وہاں ترجمہ یہ ہے الف لام میم وہ کتاب ہے، یہاں ترجمہ ہے الف لام میم اللہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، الف اللہ، لام علی، میم محمد، تینوں کو گن کر کیوں کہہ رہا ہے؟ سمجھانا یہ چاہتا ہے. بس یہی فکرہ کہہ کے سمٹ گئی میری گفتگو. آواز قدرت آتی ہے، غضنفر یاد رکھ میں نے محمد اور علی کو دو کیوں کیا ہے؟ اسی لیے تو دو کیا ہے جب مل جائیں یہ نہیں رہتے، میں ہو جاتے ہیں. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. میں یہ سوچ کے سن لینا اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا ہے جو یہاں موجود ہے. میں جملے کا آغاز کرنے لگا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو عبادت کرنے کے لیے کافی ہے. بس تقریباً 5 گھنٹے کا مہمان ہے علی. اللہ اکبر، العظمت للہ. اس کے بعد میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا. پھر زینب نے تلاش کرنا ہے، علی نہیں ملے گا. پھر حسین نے ڈھونڈنا ہے، علی نہیں ملے گا. پھر فضل کے بابا نے ڈھونڈنا ہے، علی نہیں ملے گا. العظمت للہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یقیناً بطول موجود ہے اپنے سہاگ کا پرسہ لینے کے لیے. جنت البقیع کی تربت کو چھوڑ کے میری مخدومہ، میری مرشدزادی آئی ہوئی ہے. بس سن مجھ سے لینا اور سر تاج کا پرسہ بطول کو دینا. تعزیت شام والی بی بی سے کرنا. ہاں کوئی، میں چاہتا ہی یہی تھا. تمہارے آنکھوں کا موسم ویسے ہی برسنے کو بےتاب ہے، تو تمہید میں وقت میں ضائع کرنا ہی نہیں چاہتا. تمہید کی باتیں کرتا ہی نہیں. العظمت للہ. کچھ ایسی شدت تو ہے. رات میں نے فکرہ بولا تھا اور کہا تھا کہ یاد رکھنا اسے. بطول جیسی ماں کے جنازے کے لیے رات کو باہر آئی تھی زینب. علی نے بطول کا جنازہ رکوا دیا تھا. کہا تھا حسین رد اختہا الی الدار، پہلے جا کے بہن کو گھر چھوڑاؤ. بابا رات ہے، میری ماں کا جنازہ ہے. فرمایا زینب چاہے رات ہے، اتفاقاً اگر کوئی گلی میں آ گیا، بابا میرے سر پہ برقع موجود ہے،
کہا زینب کسی کی تیری قد پہ نظر پڑ گئی، کیا تو اپنے بابا کا کلیجہ چیر دینا چاہتی ہے؟ اور مجھے اسی علی کی شہادت کی قسم، جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں، اگر اسے میرا جملہ سمجھ میں آ گیا تو قیامت تک جہاں یاد آئے گا ماتم کرتا رہے گا۔ بطول جو زخمی پہلو لے کے گئی دنیا سے، اس کے جنازے کے ساتھ علی نے نہیں آنے دیا۔ حسن حسین جیسے دو امام موجود ہیں، عباس کے علم گواہ، جھوٹ بولوں تو جہنمی ہو جاؤں۔ کوفے سے نجف تک حسن باپ کا جنازہ لے کے آگے آگے چلا، پیچھے باہیں پھیلا کے زینب چلی۔ حسن ذرا رک جا، بابا کا دیدار کرنے دے، حسن ذرا رک جا، بابا کا منہ چومنے دے، حسن ٹھہر جا، پھر قیامت سے پہلے نہیں ملیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ختم کر دی بات، میں 1 منٹ کے لیے روک دینا، 1 منٹ کے لیے روک دینا۔ اگلا سال کس نے دیکھا ہے، کس نے نہیں دیکھا؟ تمہارا دل بھر بھی گیا ہو تو ماں بیٹیوں کا بھی نہیں بھرا ہوگا۔ ان کی خوشنودی کے لیے دیکھنا میری طرف۔ زخمی علی چارپائی پہ ہے، پاپ زنجیر ابن ملجم حرامی سامنے کھڑا ہے۔ ہاں گوشت کے دل والوں، تمہارے ماتم کے لیے کہہ رہا ہوں فکرہ۔ علی اپنے قاتل کی طرف دیکھ کے پوچھتے ہیں، او ابن ملجم، کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ یہ حرامی چپ رہا۔ علی نے کہا بول، تجھے بولنا ہوگا۔ علی سوال کرے تو تقدیر کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اس نے بلا تشبیہ حلق کی طرف اشارہ کیا کہ میرا حلق خشک ہے۔ علی نے کہا حسن بیٹے وہ شربت کہاں ہے جو تو نے میرے لیے رکھا؟ حسن نے منہ پیٹ کے کہا تیرے قاتل کو میں شربت پلاؤں؟ علی نے رو کے کہا جو سوال میں نے کرنا ہے اس کا جواب میری ضربت سے زیادہ مہنگا ہے۔ اب خدا کے لیے چوٹ لگے تو معاف کر دینا۔ جب یہ حرامی شربت پی چکا، علی نے پوچھا تر ہو گیا گلا؟ مولا ہو گیا۔ فرمایا بتا کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ مولا تجھ سے بڑا عادل کون ہے؟ زخمی علی نے منہ پہ ماتم کیا، کہا اگر میں عادل ہوں تو نے میری زینب کے بہن، تو نے میری زینب کے بہن نامحرموں کو کیوں سنائے؟ میری زینب اونچے اونچے بہن کر کے رو رہی ہے، کوفے کے نامحرم آوازیں سن رہے ہیں۔ ماتم حسین